کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو باقی کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی وہ سلامتی چاہیے۔ ان سجدوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قلب کا سوز و گداز چاہیے، ہمیں خشوع و خضوع چاہیے کہ جب تک نماز میں اور سجدے میں وہ جذبہ اور وہ تڑپ اور وہ خشوع و خضوع نہ ہو، اس وقت تک اس سجدے کی وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہمیں اپنی نماز کے اندر، ہمیں اپنے قلب کے اندر اس وسعت کو، اس حقانیت کو آج اجاگر کرنا ہے، اور اس حقانیت کو ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اور یہی وہ انقلاب ہے جسے ہم مصطفوی انقلاب کہتے ہیں اور جسے ہم مدنی انقلاب کہتے ہیں۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد دیکھیے کہ یہ جتنے بھی فرائض ہیں، یہ شب معراج فرض ہوئے، اور معراج حضور کو ہوئی نبوت کے 12ویں سال۔ نبوت کے جو پہلے 12 سال گزرے ہیں، ان میں حضور نے کیا کیا؟ ان میں حضور کے رفقا اور حضور کے صحابہ وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس مرحلے سے گزرے؟ انہیں حضور نے یہ چیز تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، حضور نے ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی اور ان کے دلوں کو حضور نے زندہ کیا۔ ان کے دلوں کو زندہ فرمانے کے بعد حضور نے ان کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا کی کہ وہ پھر دنیا کی کسی بھی قوت کو، کسی بھی چیز کو وہ اپنے اندر کی طاقت سے للکار سکتے تھے۔ میں آخر میں 2 مثالیں اس چیز کی عرض کروں گا کہ مومن کی جو بنیادی قوت ہے اور مومن کا جو بنیادی اثاثہ، مومن کی جو بنیادی اساس ہے، وہ مومن کے اندر کی قوت اور مومن کے اندر کی طاقت ہے۔ کہ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر کی فتح کے متعلق ان کا فرمان ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں اسے بیان کیا کہ ما قلعت خیبر بقوت جسمانیت ولا بقوت غذائیت، میں نے خیبر کے قلعے کو نہ تو اپنی قوت جسمانیہ سے فتح کیا ہے، نہ اپنی قوت غذائیہ سے فتح کیا ہے، ولیکن ایدت بہ بقوت ملکوتیت، بلکہ میں نے خیبر کے قلعے کو اپنی ملکوتی قوت سے فتح کیا ہے۔ یہ قوت ہے جو حضور نے ان 12 سالوں میں اپنے صحابہ کو عطا کی۔